اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثم ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کی تفسیر بھی آپ کو سکھائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن عربی میں اترا، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب، آپ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ اس کے کیا معنی ہے اس لفظ کے، اور اس لفظ کے مفہوم سے کیا آپ واقف نہیں تھے؟ سب جانتے تھے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ صرف ترجمہ سمجھ لینے سے اس کے تمام حقائق و معارف اور اس کے جو احکام مستنبط ہو رہے ہیں وہ صرف ترجمے سے انسان حاصل نہیں کر سکتا، وہ باقاعدہ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، اور آپ کو یہ فرمایا گیا کہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، کہ آپ نے ہم سے سیکھے قرآن کریم کی یہ تفسیر، ہم سے سیکھی، ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری تھی، اور پھر آپ کو ذمہ داری یہ دی گئی کہ دوسروں کو بھی سکھائیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو کیا پتہ چلا اس سے؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اب میں مجتہد مطلق ہو گیا ہوں اور اب مجھے نہ کسی تفسیر کی ضرورت ہے نہ احادیث کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور نہ مفسرین کے کلام کی ضرورت ہے، میں خود اپنے ترجمے کو سمجھ کر میں جو سمجھوں گا، جو میری سمجھ میں آئے گا وہی قرآن کی تفسیر ہوگی۔ یہ آج ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کبھی ساری زندگی قرآن کریم کو پڑھنا نہیں سیکھا، جنہوں نے قرآن کریم کو کسی استاد سے نہیں پڑھا، ساری عمر سرکاری ملازمت کرتے رہے، ریٹائر ہونے کے بعد اچانک تفسیر قرآن لکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ بھئی تم نے کوئی عربی جانتے ہو؟ کہ نہیں، عربی کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں ترجمہ چھپے ہوئے ہیں اور انگریزی میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس سے ہم خود معنی نکال لیں گے اور اس سے خود کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اجتہاد کے منصب پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو مولوی ملا جو پڑھاتا رہا ہے، یہ تو لوگوں کو اس نے مقید کر دیا، محدود کر دیا، اور اب ہم آئے ہیں اس ماڈرن تفسیر کے